آج نیشنل اسمبلی میں ایک اور دھماکہ، محمود خان اچکزئی اور اعظم نذیر تارڑ کے درمیان شدید جملوں کا تبادلہ، جہاں ایک دوسرے پر سخت الزامات لگائے گئے۔ آئیے پہلے ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پہ مزید بات کرتے ہیں۔ سر یہ نہ کہے کہ آپ کا کتا ٹامی ہے اور ہمارا کتا کتا ہے۔ محمود خان صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، لیکن سر اس طرح چلے گا نہیں۔ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ حکومت ٹھیک نہیں، یہ اس طرح ہوا، یہ اس طرح ہوا۔ اپریل 2022 میں تو آپ کے افریدی صاحب آج نہیں ہیں، ان کے بقول آپ 99 ناموں کے نیچے بیٹھے ہیں۔ اپریل 2022 میں تو آرٹیکل 95 میں جو لکھا ہے اس کے تحت ایک ریزولوشن آئی تھی، اور ہم لوگوں نے وزٹر گیلری میں بیٹھ کے دیکھا کہ جو اس ریزولوشن آف نو کانفیڈنس کے ساتھ کیا گیا، جس طرح سے 1.5 منٹ میں اچکزئی صاحب جب 1.1 میں کہوں گا 1.5 منٹ کے اندر وہ ریزولوشن بھی ڈسمس کی گئی، ریجیکٹ کی گئی، اور پھر اسمبلی توڑ دی گئی۔ 25 کروڑ لوگوں کے نمائندہ منتخب ایوان کو 1.5 منٹ میں گھر بھیج دیا گیا، اس لیے کہ آپ کو وہ نو کانفیڈنس موشن سے جان چھڑانا تھی۔ اور پھر سپریم کورٹ نے، جو کہ 26ویں ترمیم سے پہلے والی سپریم کورٹ تھی، اس نے آپ کے منہ پہ دے مارا اسمبلی کو بحال کر کے کہ نہیں آئین ہی بالاتر ہے۔ یہ نہ کہے جو اپنا عمل ہے، جن کے ساتھ بیٹھے ہیں سر، اس کی طرف بھی نظر ڈالیے۔ میں پھر دوبارہ واپس آتا ہوں، میں نہیں کہتا کہ یہ باتیں درست ہیں، میں یہی عرض کرتا ہوں آپ سب سے کہ مل بیٹھ کے اب ہم نے بڑے تحمل سے بات، سب سے بڑی خرم کمزوری یہاں پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں نہ ظرف ہے نہ ہمت ہے بات سننے کی۔ ایک آواز نہیں سر، ایک آواز نہیں اٹھی جب تک وہ بات کرتے رہے ہیں۔ I could have raised my hand، میں نے بھی بڑے تحمل سے سنا۔ سر کسی سیاسی مسلط کے تحت پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلیز تحلیل کر دی گئی، ابھی ان کا ٹینیور باقی تھا۔ معاملہ ان دو صوبوں میں الیکشنز کی بابت شروع ہوا۔ ایک کنسنسس یہ بنا کہ پورے ملک میں ایک وقت پہ انتخابات ہونے چاہیے۔ اس پہ کوشش کرنے کے لیے اس وقت کے اسپیکر تشریف فرما ہے راجہ پرویز اشرف صاحب، انہوں نے بھی ایفرٹ کی، وزیر اعظم پاکستان اور اپوزیشن کے دوستوں کے ساتھ مل کے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ 12 رکنی وہ کمیٹی تھی سر، پارلیمنٹ ہاؤس میں ہی اس کی ساری میٹنگز ہوئیں۔ پیش رفت کرتے کرتے یہ میں بات کر رہا ہوں سر 28 اپریل سے لے کے 3 مئی سن 2023 کی، یہ طے ہو گیا۔ کچھ بیہائنڈ دا سین پارلیز ہوئے، شاہ محمود قریشی صاحب اس کے رکن تھے، اسد عمر صاحب بھی اس میں انوالو تھے، علی ظفر صاحب تھے، جناب نوید قمر صاحب تھے، یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، اسحاق ڈار صاحب تھے، سارے بیٹھے۔ یہ طے ہو گیا کہ ہم مل جل کے ایسا ماحول بنائیں کہ انتخابات اکٹھے ہوں اور ایک وقت پہ ہوں۔ اس کے اناؤنسمنٹ کے لیے 2 مئی شام کا ٹائم منتخب کیا گیا۔ اس وقت کے چیئرمین سینٹ صادق سجادی صاحب نے عشائیے کا اہتمام کیا کمیٹی کے لیے۔ ساری چیزیں طے ہو گئی کہ بجٹ دینا ضروری تھا کیونکہ IMF کے ڈیفالٹ کا خطرہ تھا، اور آپ سب نے دیکھا کہ جو خبریں چلیں اور بھارت نے اور دوسری طاقتوں نے جو زور لگایا کہ بجٹ کے فوراً بعد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی سندھ اور بلوچستان جو ہیں وہ بھی تحلیل کر دی جائیں گی، اور آئین کے مطابق 90 روز میں انتخابات اناؤنس ہو جائیں گے، اور اس کے لیے جو تحفظات تھے ان پہ بھی بات ہو گئی۔ کمیٹی نوید قمر صاحب سامنے بیٹھے ہیں، اگر نوید صاحب یاد کریں کہ جو صادق سنجرانی صاحب کے اس بینکوٹ کے بعد جب اناؤنس ہونا تھا تو شاہ محمود قریشی صاحب کو ایک ٹیلی فون کال آئی، انہوں نے کہا کہ جی بانی تحریک انصاف بات کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں آپ سے بات کر کے تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ جب سارا کچھ طے ہو چکا تھا تو وہ 15 منٹ 10 منٹ فون پہ بات کرتے رہے، اس کے بعد وہ واپس آئے، انہوں نے کہا کہ اچھی خبر نہیں ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہمیں قابل قبول نہیں ہے، جو شیڈیول آیا ہوا ہے اس کے مطابق 2 صوبوں کو چلنے دیں۔ یہ سر 2 مئی شام کی بات ہے، میں اس سے آگے بات نہیں کروں گا۔ اس کے بعد کیا واقعات رونما ہوئے، اور اس سیاسی مصالحت کو جب مسترد کر کے طاقت کے استعمال کا چناؤ کیا گیا تو اس کے نتائج آج بھی پاکستان کی سیاست بھگت رہی ہے۔ یہ گرما گرمی پاکستان کی سیاست کا نیا موڑ ثابت ہو سکتی ہے۔ کیا یہ بحث صرف الفاظوں تک محدود رہے گی یا سیاست پر گہرا اثر ڈالے گی؟ اپنا فیڈ بیک کمنٹ میں ضرور دیجیے۔